اہل بیت کو جتنا محرم الحرام میں ڈسکس کیا جاتا ہے شاید ہی کسی مہینے میں ڈسکس کیا جاتا ہو. تو محرم الحرام میں اہل بیت کی شان بیان کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جیسے آپ نے سوال پوچھا، ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اصل میں ہیں کون. اب جو سب کے ہاں کامن ٹرمز ہیں اور جس پر سب کا اتفاق ہے وہ ہمیں 4 جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام. یہ 4 جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے. احادیث میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بہت مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، کچھ دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں ان کو لے لیا. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا. پھر امام حسن امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا. اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں بالکل پاک صاف کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں ان 4 کو شامل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ 5 ہو جاتے ہیں جن کو ہم پنجتن پاک بھی کہتے ہیں. اب ایک تو یہ اہل بیت ہیں، دوسرا قرآن کی جو میں نے آپ کو آیت تلاوت کی ہے. اب اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں، آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 33 تک جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کانٹیکسٹ میں یہ بات کس سے کی جا رہی ہے، یہ ازواج مطہرات سے کی جا رہی ہے. تو قرآن کی ان آیات سے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اب اس کے علاوہ جو اہل بیت میں شامل ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. غدیر خم کی بہت مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پہلا ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، جو اس کو تھام لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. اور دوسرا میرے اہل بیت، اے لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اے لوگوں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ تم میرے اہل بیت سے حسن سلوک کرنا. تو جب آپ اس حدیث کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کن لوگوں پر جو ہے وہ ظلم کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا، جس میں آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی شامل ہیں. تو یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اب اس کے علاوہ جو اہل بیت ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنرری طور پر، اعزازی طور پر اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے. اس میں کچھ صحابہ شامل ہیں. سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اور اس کے علاوہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جو ہیں جن کو آنرری طور پر، اعزازی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا. تو 4 کیٹیگریز میں آپ کو اہل بیت دیکھنے کو ملتے ہیں. آلدو ان 4 میں بھی آپ کو اختلافات ملے گا، کچھ لوگ ان میں سے کسی کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، کسی کو نہیں کرتے. لیکن جب آپ قرآن و سنت کی روح سے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ 4 کیٹیگریز اہل بیت میں شامل ملتی ہیں، اور ان سب کی آپ کو شان احادیث میں دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے، محرم الحرام میں جن 4 کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ.